آج کی تقریر کا موضوع ہے حاتم طائی، سیریل نمبر 180، 26 ربیع الاول سن 1424 ہجری مطابق 17 مئی سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال عنایت فرمایا، دولت عنایت فرمائی، ثروت عنایت فرمائی، سونا اور چاندی ہم کو عنایت فرمایا، مال عنایت فرمایا. مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں، بلکہ مال سے جی لگانا، مال سے محبت کرنا، مال سے قلبی تعلق رکھنا، دلی ربط رکھنا، یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ باری سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ آدمی مال سے دلی تعلق رکھنے کے بجائے مال دینے والے خدائے رزاق سے، رب رزاق سے، رب کائنات سے جی لگائے، اسی سے قلبی تعلق رکھے، اسی سے لو لگائے، اسی سے ربط رکھے، اسی کی یاد اپنے دل کے اندر بھی رکھے اور اسی کی یاد اپنی زبان کے اوپر بھی رکھے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مال اور دولت ہمیں اور آپ کو جو عنایت فرمایا ہے وہ اس لیے عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اپنا مال جو اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اپنی دولت جو باری سبحانہ و تعالی نے عنایت فرمائی ہے، وہ صحیح مصرف میں خرچ کرتے رہیں، غریبوں پر خرچ کرتے رہیں، یتیموں پر خرچ کرتے رہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے رہیں، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتے رہیں، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتے رہیں، محتاجوں کے اوپر خرچ کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مال ہمیں اور آپ کو اس واسطے عنایت نہیں فرمایا کہ اس مال کو ہم سینت کر رکھیں، جوڑ کر رکھیں، شمار کر کے رکھتے رہیں، تجوریاں بھرتے رہیں، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا نہیں، بلکہ اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے انتقال ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری کائنات کے لیے موت کا پل تیار کر رکھا ہے، جس کو پار کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب لوٹنا ہے، واپسی کرنی ہے. آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے. لہذا
دل والے، اصحاب قلب، اصحاب دل، اولیاء کرام، عشاق خدا، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ اس دنیا سے محبت کی اور نہ مال سے محبت کی، بلکہ جو مال عنایت کیا گیا اس مال کو باری سبحانہ و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ ایک پائی ننھی پائی آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی راہ میں خرچ کریں گے تو کم از کم منیمم اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 گنا ضرور عنایت فرمائے گا، اور زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ چنانچہ باری سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس انفاق کا اور اس خرچ کرنے کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے۔ متقیوں کی جو 6 صفات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان فرمائی ہیں، ان 6 اچھی صفات میں سے ایک اچھی صفت یہ بھی ہے کہ ہمارے عطا کردہ رزق میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اس سے سینت کر نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ غرض کہ اس خرچ کرنے کو اور صحیح مصرف میں صحیح مقام پر خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور ایمان والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جس کا نام حاتم تھا، بہت مشہور آدمی گزرا ہے، بچے کی زبان پر آج تک اس حاتم کا نام مشہور ہے، اور سب لوگ اس کو حاتم طائی کہتے ہیں۔ وہ طائی نہیں جو طایا کی بیوی ہوتی ہے، وہ تو تا سے لکھا جاتا ہے، بلکہ یہ لفظ ہے طائی۔ اردو کے اندر اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے تائی کہا جاتا ہے، حاتم طائی۔ اور اس کو طائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبیلہ طے کے اندر پیدا ہوا، قبیلہ طے سے اس کا تعلق تھا، جو عرب کا ایک بہت مشہور قبیلہ ہے، طا اور یا طی۔ اسی قبیلہ طے کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے حاتم کو حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ بہت مشہور آدمی گزرا ہے، سخاوت کے اس کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے، یعنی دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے سے پہلے وہ حاتم طائی دنیا میں گزرا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبی بنا دیے گئے تھے جب حضرت آدم کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حدیث پاک اس پر دلالت کر رہی ہے۔ ہاں،
دنیا کے اندر میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا گیا، آخری پیغمبر بنا دیا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث کیے جانے سے پہلے یہ حاتم طائی گزرا ہے، زمانے فترت میں گزرا ہے. فترت فاتاراتا، یہ زمانے فترت کون سا کہلاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کا جو بیچ کا یہ زمانہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اس زمانے کو، اس بیچ کے زمانے کو زمانے فترت کہا جاتا ہے. فترت کے معنی آتے منقطع ہو جانا، کٹ جانا. اور منقطع ہو جانے کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے اندر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بیچ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، تو کوئی وحی بھی نہیں آئی، کیونکہ وحی تو بھئی پیغمبر پر آتی ہے، غیر پیغمبر پر وحی نہیں آتی. لہذا یہ زمانہ وحی کے ختم ہو جانے کا زمانہ ہے، وحی کے منقطع ہو جانے کا زمانہ ہے. اور خواتین و حضرات، اس زمانے فترت کے اندر جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بس ان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات پانے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری سمجھا گیا. بھئی کوئی نبی تو تھا نہیں اس وقت، کوئی بیچ کے زمانے میں پیغمبر تو تھا نہیں، لہذا وہ لوگ کون سے نبی کو مانتے، کون سے پیغمبر کو مانتے؟ لہذا اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضروری قرار دیا کہ جو لوگ اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے، گزرے، بس وہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتے رہے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ وہی زمانہ ہے جس میں حاتم طائی تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، موحد مانتا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ حالت کفر میں مرا ہے، یہ غلط ہے. بہت سے شواہد اور دلائل اس بات کو بتلاتے ہیں کہ حاتم طائی موحد گزرا ہے، یعنی توحید پرست گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا گزرا ہے. حاتم کے معنی حاکم کے آتے ہیں، حکم لگانے والا. حاتم فیصلہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. اور یقین سے جو چیز آدمی کرتا ہے اس کو بھی جناب حاتم کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ سارے معنی لغت عربیہ کے اندر موجود ہیں. تو حاکم بھی اس کے معنی آتے ہیں اور فیصلہ کرنے والا یہ معنی بھی جناب اس کے آتے ہیں. واجب کرنے والا یہ معنی بھی اس کے آتے ہیں. مضبوط کرنے والا یہ معنی بھی حاتم کے آتے ہیں. خیر، یہ حاتم جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا توحید پرست گزرا، اللہ کو ایک ماننے والا گزرا. شریعت تو اس وقت کوئی تھی نہیں، لہذا نجات کے لیے یہی توحید کو ماننا اور تسلیم کرنا نجات کے لیے ضروری قرار دیا گیا. یہ سخاوت کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا. اس کے واقعات مال خرچ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں. موٹی موٹی چند باتیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتلائی دیتا ہوں. حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر حاتم طائی کے بیٹے نے اسلام قبول کیا. بہرحال حاتم طائی موحد تھا، توحید پرست تھا اور جود اور سخا کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا.
اور ساتھ ساتھ جناب بہترین شاعر بھی تھا. کہتا ہے کہ فلل جود یفنی المال قبل فنائه فلل جود یفنی المال قبل فنائه ولل بخل فی مال الشحیح یزید. کہتے ہیں سخاوت مال کو کبھی ختم نہیں کرتی اور نہ ہی کنجوسی اور بخل کرنا بخیل اور کنجوس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. فلا تلتمس مالا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد. لہذا مال کے خرچ کرنے میں اے مخاطب کسی طرح کی کنجوسی نہ کر، کیونکہ ہر آنے والے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے رزق آتا ہے، روزی آتی ہے. ألم تر أن المال غاد ورائح ألم تر أن المال غاد ورائح وأن الذي يعطيك غير بعيد. اے مخاطب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ مال تو آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن وہ خدا، وہ رب کائنات، وہ رب غفور جو آپ کو روزی دیتا ہے وہ آپ سے اور ہم سے دور نہیں ہے. حاتم طائی نے اپنے اس آخری شعر کے اندر اشارہ کیا قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی جانب، جس میں لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے کہ ہمارا رب ہمارے پاس ہے یا ہم سے دور ہے. اگر ہمارے پاس ہے تو ہم چپکے چپکے اس سے مانگ لیا کریں، اور اگر ہم سے دور ہے تو ہم چلا چلا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں. یہ سوال کیا لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب دیا اس آیت کریمہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، دور ہے یا پاس میں ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو بندے کے بہت زیادہ قریب رہتا ہوں، بلکہ میں تو اس کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب رہتا ہوں، اس کے پاس رہتا ہوں. لہذا پکارنے والے کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے اور میرے اوپر ہی یقین رکھیں کہ کام بنانے والا بھی میں ہی خدا ہوں اور کام بگاڑنے والا بھی میں ہی خدا ہوں. یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور یہ دوسری آیت کریمہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ 26ویں پارے میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں ہے. تو غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مال دینے والا ہے وہ ہم سے اور آپ سے بہت زیادہ قریب ہے. حاتم طائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور شرک سے وہ بیزار تھے. کہیں بھی اپنے کلام کے اندر، اپنے اشعار کے اندر انہوں نے بتوں میں سے کسی بت کی قسم نہیں کھائی، مورتیوں میں سے کسی مورتی کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اگر کہیں قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اس میں گرامی کی قسم کھائی ہے. جو لوگ حاتم طائی کے اشعار کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، حاتم طائی کے کلام کو انہوں نے پڑھا ہے، وہ اس بات کی شہادت دیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے. حاتم طائی کا ایک شعر ہے جس میں وہ اپنی مملوکہ بادی کو اپنی سخاوت کے بارے میں بتلاتا ہے. نعمان بادشاہ سے ملاقات کرنے اور اس کے تحفے تحائف وصول کرنے کے بعد، إِن يَفْنَ مَا عِندَنَا فَاللَّهُ يَرْزُقُنَا إِن يَفْنَ مَا عِندَنَا فَاللَّهُ يَرْزُقُنَا مِمَّنْ سِوَانَا وَلَسْنَا نَحْنُ نَرْتَزِقُ.
کہ اگر ہمارے پاس موجودہ مال، موجودہ چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پھر دے دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور ہم کسی کو رزق دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم خود ایک لقمہ کھانے پر قادر نہیں، دوسرے کو تو ہم کیا کھلائیں گے؟ وہ ایک لقمہ، دو لقمے جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا فضل ہے، اور جو دوسرے کو کھلا دیتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق کا نتیجہ ہے، اور اس کے فضل کامل اور فضل تام کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ جہاں مہمان آیا اور جناب ان کے ذہن و دماغ میں خلجان شروع ہو گیا، جہاں مہمان آیا پریشانی بڑھ گئی کہ میں اس کو کھلاؤں گا، میرا مال کم ہو جائے گا، میرے یہاں روٹیاں کم ہو جائیں گی، میرے یہاں کے گیہوں کم ہو جائیں گے، میرے یہاں کے چاول کم ہو جائیں گے، میرے یہاں کا دودھ کم ہو جائے گا۔ نہیں، ٹھیک ہے، مہمان کھائے گا، اس کی روزی اللہ تبارک و تعالی نے اے کنجوس تمہارے دسترخوان کے اوپر مقدر کر رکھی ہے، وہ تمہارے دسترخوان پر کھا رہا ہے تو اپنی قسمت کی روزی کھا رہا ہے اور اپنے نصیب کی روزی کھا رہا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ دانے دانے پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندے کے واسطے مہر لگی ہوئی ہے۔ اتنے کنجوس، اتنے کنجوس، بیوی اتنی کنجوس کہ میاں عید کے دن جو چٹنی بنائی، میٹھی چٹنی بنائی، وہ 2 مہینے کے بعد بھی جناب مہمان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ایسی بھی کنجوسی کس کام کی؟ بتلائیے۔ اور پھر یہ کہ 10 بجے تک مہمان کے لیے کوئی ناشتے کا بندوبست نہیں، خود چائے پی رہے ہیں، خود جناب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن مہمان کے لیے کسی قسم کا کوئی سوال ذہن و دماغ میں نہیں اٹھا کہ مہمان بھوکا ہے، 10 بج رہے ہیں، ناشتہ اس کو نہیں پہنچا ہے۔ وہ اپنے گھر کا جناب کسی قسم کا کوئی پھٹیچر آدمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے اوپر ہے۔ وہ تو بھئی کام سے آپ کے مکان پر آیا، ٹھہر گیا، اور آپ اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ اور یہ بھی دیکھو غلط چیز ہے کہ خود جناب ناشتہ کر لیا، خود پہلے کھانا کھا لیا، اور مہمان کو جناب 2 روٹی اور تھوڑا سارا سالن الگ پہنچا دیا کہ بھئی میں تو ناشتہ کر چکا، اب آپ کر لو۔ کتنی غلط بات ہے۔ اگر مہمان گھر کے اندر آ جائے تو اس کے ساتھ ناشتہ کرو، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ مہمان کا گھر کے اندر آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص برکت ہے۔ جو لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی روزی میں، روٹی میں برکت ہوتی رہتی ہے، اور باری سبحانہ و تعالی مہمان کی قسمت کی برکت سے اس کی روزی میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کی روزی کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے فترت کے اندر نجات کے لیے بس یہ توحید کو کافی اور وافی بتلایا۔ چنانچہ حاتم طائی کا جو شعر میں نے آپ کو ابھی سنایا، ان یفن ما عندنا فاللہ یرزقنا، لفظ اللہ یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حاتم طائی مال کے خرچ کرنے میں بہت زیادہ پیش رہتا تھا، دولت کے خرچ کرنے میں بہت زیادہ پیش رہتا تھا۔ خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلا دیا، خود جناب اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھا اور دوسروں کو جناب کھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی بات کی توفیق دے رکھی تھی، اس کے مکارم اخلاق اور شاندار صفات بہت تھی۔ حاتم طائی سلیم الطبع اور سلیم الفطرت تھا، کسی قسم کی بدماشی اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ حاتم طائی کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ نہیں تھا۔ وہ سخاوت کے علاوہ اسلام کے بلند و پاکیزہ جملہ خصائل طیبہ، پاک عادتوں، مثلا پاک دامنی، عفت، حرام سے اجتناب، بری نگاہ سے بچنا، کسی انسان کو تکلیف اور دکھ نہ پہنچانا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، خود بھوکا رہنا اور دوسروں کو کھلا دینا، یہ تمام شاندار اخلاق سے حاتم طائی متصف تھا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ اوصاف ہیں،
یہ وہ احوال و کوائف ہیں جن کی وجہ سے آج تک حاتم طائی کی سخاوت اور شرافت کے ڈنگ کے 4 ڈانگیں عالم میں بج رہی ہیں۔ حاتم طائی آج تک اگرچہ صرف سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ابتدا میں اس کی مقبولیت اور شہرت میں سخاوت کے علاوہ دیگر عمدہ اخلاق کا بھی دخل تھا۔ یہ واقعات میں آپ کو حاتم طائی کے سلسلے میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس بنیاد پر سنا رہا ہوں کہ اگر آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی رہے اور باری سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی رہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، لیکن باری سبحانہ و تعالیٰ اسی انسان کو جوڑتا ہے جو جڑنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ باری سبحانہ و تعالیٰ تو مستغنی اور بے نیاز ہے۔ اس نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار تو بالکل بے نیاز ہے، لیکن یہ کہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ بے نیاز کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنا چھوڑ دے، لیکن بندے کی طرف سے حرکت ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ حرکت کا تعلق بندے سے ہے اور برکت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخاوت کا لوگوں کو حکم دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جناب سخاوت کرتے تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے واقعات جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا، بڑے عجیب و غریب واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ اول حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ بھی حیرت انگیز ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ حاتم طائی کے باپ کا نام عبداللہ تھا اور حاتم طائی کے دادا کا نام سعد تھا، اور حاتم طائی کی کنیت ابو عدی اور ابو صفانہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی نے اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اخرج احمد فی مسندہ عن ابنہ عدی قال قلت یا رسول اللہ ان ابی کان یصل الرحم ویفعل کذا وکذا قال ان اباک اراد امرا فادرکہ۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی خزانۃ الادب جلد سوم صفحہ نمبر 113 پر لکھی ہوئی ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو تھا حاتم بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، مہمان نوازی کے اندر بہت زیادہ پیش رہتا تھا، ہم کو بھوکا رکھتا تھا، ہماری بہن کو بھوکا رکھتا تھا، لیکن دوسروں کو کھلا دیا کرتا تھا، پڑوسیوں کے بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا۔ قحط کے زمانے میں جب آسمان سے بارش بند ہو جاتی تھی اور زمین سے پیداوار ختم ہو جاتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر بھوکوں کے لیے انتظام کرتا تھا، کئی دن تک خود فاقے سے رہتا تھا لیکن دوسروں کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا، اور پھر صلہ رحمی بہت زیادہ کرتا تھا، اور بہت شاندار کام یا رسول اللہ میرا باپ حاتم کرتا تھا۔ تو آپ فرمائیے کہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں میرے باپ کے بارے میں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اباک اراد امرا فادرکہ، آپ کے والد صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کیا، باری سبحانہ و تعالیٰ کی رضا آپ کے باپ کو حاصل ہو گئی۔ میں بتلاتا چلوں، اور یہ امر بتلانا بھی ضروری ہے کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ شکار سے متعلق اکثر احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدی ابن حاتم سے مروی ہیں، کیونکہ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ شکاری تھے، شکاری کتے انہوں نے پال رکھے تھے جن سے شکار کرتے تھے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ بہرحال یہ درمیان میں جو مسئلہ آ گیا کہ عدی ابن حاتم نے شکاری کتے اپنے گھر کے اندر باندھ رکھے تھے۔ یاد رکھو، عام طور سے گھر کے اندر کتے کا پالنا، کتے کو گھر میں لانا، کتے سے تعلق رکھنا، کتے کو بوسہ دینا یا کتے سے اپنے چہرے کو چٹوانا یا اسی طرح اپنے جسم کو چٹوانا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کل یہود و نصارہ کر رہے ہیں، عیسائی لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں ہر گھر کے اندر کتا رہتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کے مکانات پر، ہندوؤں میں بھی، غیر مسلموں میں بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی لوگوں نے کتے پال رکھے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر تو جناب کتے سے بہت زیادہ پیار ہے، نئی نئی نسلیں جناب شاندار سے شاندار نسلیں کتوں کی ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ یاد رکھو، کھیت کی حفاظت کے لیے کھیت پہ کتا پالنا جائز ہے، باغ کی حفاظت کے لیے باغ کے اندر کتا پالنا جائز ہے۔ جیسے بعض مرتبہ چور چکور باغ کے اندر آ جاتے ہیں، ڈکیتی مار لیتے ہیں، تو کتا جناب اجنبی آدمیوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے۔ کتے کے بارے میں تو عربی زبان کے اندر ایک جملہ بہت زیادہ مشہور ہے، شرٌ احر ذاناب۔ شرٌ احر ذاناب کا مطلب یہ کہ ایک عظیم شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا، بھونکنے پر برانگیختہ کیا۔ وہ جانے پہچانے آدمی کو دیکھ کر تو کبھی بھونکتا نہیں، بلکہ اجنبی آدمی کو دیکھ کر بھونکتا رہتا ہے۔ تو باغ کی حفاظت کے لیے باغ میں کتا پالنا جائز ہے، کھیت کی حفاظت کے لیے کھیت میں کتا پالنا جائز ہے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز تو ہے، لیکن اس میں علماء کرام نے شرط یہ لگائی کہ وہ گھر کے اندر نہ آوے، بلکہ گھر سے باہر پڑا رہے، اس کے رہنے کا انتظام گھر سے باہر رہے، نہ عورتوں کے پاس آوے نہ بچوں کے پاس آوے۔ مطلب یہ کہ گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر جاتے نہیں، اس گھر کے اندر داخل ہوتے نہیں۔ شکاری کتے جو ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر ان کتوں کو پالنا جائز ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہ کہ گھر کے اندر نہ آویں۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے سدھے ہوئے شکاری کتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ کہ بھئی بہت سے شکار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو پکڑ نہیں سکتا، اتنی تیز بھاگ نہیں سکتا جتنی تیز وہ شکار بھاگ رہا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر شکاری کتے پالے جاتے تھے، اب بھی لوگ پالتے ہیں شکاری کتے۔ اس میں یہ کہ شکار دیکھا کہ شکار آگے بھاگ رہا ہے، ادھر اس نے اپنے کتے کو سدھے ہوئے یا سدائے ہوئے کتے کو شکار کی جانب دوڑایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دوڑایا، اور کتے نے بھاگتے ہوئے اس شکار کو جا کر پکڑ لیا اور خود اس شکار کو نہ کھایا بلکہ اپنے مالک کے آنے کا انتظار کیا۔ اور اس نے دیکھا مالک نے قریب جانے کے بعد کہ وہ شکار تو مر چکا، کتا اس کو دبائے ہوئے ہے، تو چونکہ کتے کو بھگاتے وقت شکار کے پیچھے کتے کو دوڑاتے وقت اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دوڑایا ہے، تو اب اس شکار کا استعمال اس کے لیے مالک کے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکاری کتے کو شکار کے پیچھے دوڑایا، اور جناب دوڑانے کے بعد کتے نے اس کو جا کر دبوچ لیا، خود نہیں کھایا، مالک کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی مالک پہنچا، مثلا نیل گائے کی جانب اس کو دوڑایا، نیل گائے کو جا کر اس نے پکڑ لیا، دیکھا بھئی نیل گائے زندہ ہے، تو اب دوبارہ چھری سے اس کو شرعی طور سے ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تب یہ شکار مالک کے لیے، انسان کے لیے حلال ہوگا۔ تو غرض ہے کہ خواتین حضرات، شکاری کتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے،
اور یہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے، یہی تفصیل اس کے اندر موجود ہے، اور تفسیر کے اندر بھی یہی چیزیں مذکور ہیں، احادیث کریمہ کے اندر بھی یہی چیزیں مذکور ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ حاتم طائی کا بالکل شروع کا سخاوت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حاتم طائی کے باپ عبداللہ نے حاتم طائی سے کہا کہ بیٹے جنگل میں اونٹوں کو لے جاؤ، بکریوں کو لے جاؤ۔ حاتم طائی کے باپ کے پاس بہت سے اونٹ تھے، بہت سی بکریاں تھیں، اور دیکھو جنگل میں لے جانے کے بعد ان کو چراؤ، ان کو گھاس وغیرہ کھلاؤ اور ان کی حفاظت کرنا، کوئی ڈاکو ان پر ڈکیتی نہ مارے، کوئی چور ان کو چرا کر نہ لے جائے، اونٹوں میں سے کوئی اونٹ گم نہ ہو، بکریوں میں سے کوئی بکری گم نہ ہو۔ چنانچہ حاتم طائی اونٹوں کو لے کر اور بکریوں کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ اب جب وہاں پر جنگل میں اونٹوں کو اور بکریوں کو لے کر پہنچے تو شاعروں کی ایک جماعت، جن میں عبید ابن ابرس شاعر بھی تھا، بشر ابن ابی حازم شاعر بھی تھا، نابغہ شاعر بھی تھا، اور دوسرے شعراء کرام تھے، یہ لوگ حاتم کے پاس آئے۔ شاعروں کی یہ جماعت نعمان ابن منذر بادشاہ کے پاس جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی حاتم طائی موجود ہے، وہ حاتم کو پہچانتے تھے، دیکھا کہ ان کے پاس اونٹ بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں، تو شاعروں نے حاتم طائی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا کہ بھائی جان ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، کچھ آپ ہم کو کھانے کے واسطے دے دیں۔ حاتم طائی کو ان کے باپ نے جو اونٹ لے کر یا دے کر بھیجا تھا، جو بکریاں دے کر بھیجی تھی، ساتھ میں کہا تھا کہ ان کو گھاس وغیرہ کھلاؤ، ان کی حفاظت کرنا، اور کوئی عدد اونٹوں میں سے کم نہ ہو، بکریوں میں سے ایک بکری بھی کم نہ ہو۔ اب شاعروں نے اس سے کھانے کے واسطے مانگا، اس کے پاس تو وہی کوئی پکا ہوا کھانا موجود تھا نہیں۔ حاتم طائی نے ہر ایک شاعر کے لیے الگ الگ اونٹ ذبح کر دیا، اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ باپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی اونٹ گم نہیں ہونے چاہیے، کوئی بکری گم نہیں ہونی چاہیے، کوئی اونٹ کم نہیں ہونا چاہیے، کوئی بکری کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک اونٹ الگ ذبح کر دیا۔ اب بتائیے اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اونٹ کی قربانی شریعت میں جائز ہے۔ بقرعید کے اندر ہم اور آپ مسلمان اہل اسلام اہل ایمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بھئی عید الاضحیٰ میں بقرعید کے اندر جانوروں کو ذبح کرو اللہ کے لیے۔ تو لوگ بقرعید کے اندر بکرا ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، بھینس ذبح کرتے ہیں، کٹرا ذبح کرتے ہیں، بیل ذبح کر دیتے ہیں، گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جناب اونٹ کو بھی ذبح کرنا شریعت میں جائز ہے۔ بکرے کے لیے تو ضروری ہے کہ پورے 1 سال کا بکرا ہو، ایسے بکری کے لیے بھی پوری 1 سال کی بکری ہو تب قربانی جائز ہوگی۔ کٹرا اور بھینس اور گائے وغیرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے 2 سال کے ہوں، اور اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اونٹ بقرعید کے اندر قربان کیا جا سکتا ہے جس کی عمر پورے 5 سال کی ہو، 5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔
5 سال سے زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اب اونٹ کے اندر تو گوشت بھی بہت زیادہ نکلتا ہے، بہت بڑا جانور ہوتا ہے. پر حاتم طائی اگر چاہتا تو ان لوگوں کے لیے بس ایک ہی اونٹ ذبح کر دیتا، پر اس نے تو ہر آدمی کے لیے ایک ایک اونٹ الگ الگ ذبح کیا اور اپنی سخاوت کا اظہار کیا. حاتم طائی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن جب تعارف ہوا اور پتہ چلا کہ یہ تو بڑے بڑے شاعر ہیں، تو حاتم طائی نے سارے اونٹ ساری بکریاں ان شاعروں کے اندر تقسیم کر دی. ایک اونٹ بھی باقی نہ چھوڑا، ایک بکری بھی باقی نہ چھوڑی. بالکل شروع کا واقعہ ہے یہ، حاتم طائی کی زندگی کا بالکل شروع کا واقعہ جو سخاوت سے متعلق ہے. اب باپ آیا جنگل کے اندر، دیکھا کہ ایک بکری بھی وہاں پر موجود نہیں، دیکھا ایک اونٹ بھی وہاں پر موجود نہیں. تو باپ نے حاتم طائی سے پوچھا کہ اونٹ اور بکریاں کہاں ہیں؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا، طوقتک مجد الدہر تطویق الحمامہ. والد صاحب، میں نے تمام بکریوں کو اور تمام اونٹوں کو مہمانوں کے لیے ذبح کر کے اور عطا کر کے اور تقسیم کر کے آپ کے لیے زمانے کا اکرام اور زمانے کی عزت آپ کے لیے گلے میں ڈال دی ہے. زمانہ آپ کو یاد کرے گا، زمانہ آپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ ابا جان یاد کرے گا. کیونکہ لوگ بخیل کنجوس آدمی کو کبھی یاد نہیں کرتے، اور یاد کرتے ہیں تو برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، لیکن سخی آدمی کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. خرچ کرنے والے کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا، ہمیں کھلاتا پلاتا تھا، ہمارے اوپر خرچ کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، غرض ہے کہ اس کی تعریف کے پل باندھتے ہیں. باپ ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اب تو میں تجھے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھوں گا، میں تجھے بالکل گھر سے باہر نکال دوں گا. تو نے تو میرے کو بڑا نقصان پہنچایا، اور نہ میں تیرے ساتھ کوئی بات چیت کروں گا، نہ تجھے کہیں ٹھکانہ دوں گا. حاتم طائی بولا، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مجھے تو اچھا کام کرنا ہے. آپ مجھے اپنے مکان پر نہیں رہنے دیں گے، آپ جانیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اور ٹھکانہ دے دے گا. اذن لا اساکنک بعدها ابدا ولا اویک. فقال حاتم اذن لا ابالی. تو غرض ہے کہ یہ سخاوت کا بالکل اول واقعہ تھا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے، یعنی مبعوث، دنیا میں مبعوث کیے جانے سے پہلے گزرا ہے. لیکن اس معاملے کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، یہاں تفصیل کا تو موقع نہیں. آج تو میں نے حاتم طائی کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے واقعات تو بہت زیادہ انگنت ہیں، جو احادیث کریمہ کے اندر مذکور ہیں. بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں، اور حدیث پاک کی دوسری کتب کے اندر موجود ہیں. ابن ماجہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف جلد اول کے اندر، کہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اندر بہت زیادہ آگے تھے، مال خرچ کرنے کے اندر بہت زیادہ پیش رہتے تھے. اور رمضان شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر رہتی تھی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی طرح زندگی گزار کر گئے، مالداروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نہیں گزاری. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا جب تک اس کو خرچ نہیں کر لیتے تھے چین نہیں پڑتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب لوگ، یتیم لوگ، لنجے اپاہج لوگ برابر آتے رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے تھے، ننگوں کو کپڑا پہناتے رہتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس چیز کے اوپر اکساتے رہتے تھے، برنگیختہ کرتے رہتے تھے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین حضرات کبھی کسی مانگنے والے کے مانگنے کے بعد نہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سائل کے سوال کا جواب دیا، یعنی اس کی ضرورت پوری فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول صادق رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خرچ کرنے والے تھے، اور خصوصاً رمضان شریف کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور زیادہ آگے کو بڑھ جاتی تھی، جیسے کہ میں نے بھی ابھی عرض کیا بخاری شریف کے حوالے سے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، میں تو صرف دینے والا، بانٹنے والا اور خازن ہوں، دیتا تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں آیا اور دیکھا کہ دور دور تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا ریوڑ پھیلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے نبی اکرم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ بکریاں جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، یہ بکریاں تو آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی 10 لے لے، 5 لے لے، 15 بکریاں لے لے، 20 بکریاں لے لے، نہیں، بلکہ حضرت آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا ساری بکریاں لے لے۔ وہ آدمی تو بڑا خوش ہوا، کثیر بکریاں تھیں، زیادہ بکریاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ بکری یہ بھی ایک مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ جتنے جانور ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور باری سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل کے آغاز میں ہی، پہلے رکوع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ جانور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے بہت فائدے کی چیزیں ہیں، بہت نفع کی چیزیں ہیں۔ آج تو لوگ ان کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے پہلے زمانے کے اندر لوگ کاروبار کرتے تھے، بھینسوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ کھڑا بنج کہلاتا ہے، یہ کھڑا بنج ہے۔ بھینسیں خریدتے ہیں، پھر تھوڑا سارا نفع لے کر یا زیادہ نفع لے کر دوسرے کے ہاتھ اس کو بیچ دیتے ہیں، مستقل کاروبار رہتا ہے۔ بہت سے لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، بھینس پال لی اور جناب دودھ بیچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، یہ دودھ جو ہے بھینس کے تھنوں میں سے، جانور کے تھنوں میں سے نکل رہی ہے۔ اور کتنا بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ جن نسوں کے اندر سے اور جن تھنوں کے اندر سے یہ دودھ نکل کے آتا ہے، بالکل پاک صاف اور شفاف دودھ نکل کر آتا ہے، خون کی ذرا آمیزش نہیں ہوتی اس دودھ کے اندر۔ بھئی جسم سے ہی تو نکل رہا ہے، چاہے گائے کے جسم سے نکلے، بکری کے جسم سے نکلے،
بھینس کے جسم سے نکلے، اونٹنی کے جسم سے نکلے، نکل تو اندر سے رہا ہے جہاں خون ہے، گندگی ہے، لیکن اللہ نے اس بات کا بھی احسان جتلایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ یہ دودھ جو جانور کے تھنوں میں سے نکل رہا ہے، اس دودھ کے اندر ذرا خون کی ملاوٹ نہیں، گوبر کی ملاوٹ نہیں، گندگی کی ملاوٹ نہیں، بالکل پاک صاف سفید شفاف دودھ۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اے بندوں، میں تمہیں ان جانوروں کے ذریعے عطا کرتا ہوں اور تھنوں میں سے وہ دودھ نکالنے والا نکالتا رہتا ہے۔ احسان جتلایا اللہ نے اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اس آیت کریمہ میں 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور فرمایا کہ یہ دودھ جو ہے یہ پینے والے کے حلق سے کتنی آسانی سے نیچے کو اتر جاتا ہے، غٹ غٹ کر کے دودھ پی لیتا ہے۔ تو لوگ تو جناب دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں، جانوروں کا کاروبار کر رہے ہیں، بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں، کٹروں کا کاروبار کر رہے ہیں، بکری اور بکروں کا، بھیڑ کا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نفع دے رہا ہے۔ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وہ بکریاں مانگی، آپ نے فرمایا جا سب لے جا، بڑی زیادہ بکریاں تھیں۔ اب وہ تو بڑا خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں مجھ کو دے دی، چاہتے تو 10-12 دے دیتے، 5-10 دے دیتے۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ بھئی بہت اچھے انسان ہیں، بہت زیادہ سخی انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سی بھی مال کی محبت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سی بھی دولت کی محبت نہیں، سونے چاندی کی محبت نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ اے میرے قبیلے کے لوگوں، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری بکریاں مجھے دے دی۔ کتنا بڑا دل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا اسلام قبول کر لو۔ دیکھو میں بھی مسلمان ہو کر آیا ہوں اور میں بھی کہہ کر آیا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت اچھے انسان ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول ہیں، لہذا اے میرے قبیلے کے لوگوں اسلام قبول کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیاض ہیں، ایسے سخی ہیں، ایسے جواد ہیں کہ اپنے فقیر ہو جانے کی اور مفلس ہو جانے کی اور غریب ہو جانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بکریوں والا واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا صحیح مسلم کے اندر جلد دوم صفحہ نمبر 290 پر موجود ہے۔ لہذا قبیلے کے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے کہ اچھا اتنا مال دیتے، مال کی ذرا محبت نہیں۔ حالانکہ مال کی محبت انسان کے دل میں رہتی ہے، مال سے تعلق انسان کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے۔ مال جمع کرنا فی نفسی کوئی برا نہیں، لیکن مال سے محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مال دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ گھر بھی دیکھو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اپنے وطن میں، اپنے مکان میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنا، ساتھ رہنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بعض مرتبہ باہر چلا جاتا ہے، اس کی سروس باہر لگتی، بیوی یہاں پڑی ہے، بچے یہاں پر پڑے اور میاں جی باہر ہیں، ایسی اس طرح باپ کے پیچھے بچے بگڑ جاتے ہیں، ماں کا کہنا اتنا نہیں مانتے، باپ کا ذرا روب رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ کچھ مجھے دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم اے سائل میرے ساتھ آؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں؟ آپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ ایک اور صاحب حاضر تھے، ایک اور صحابی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیے جائیں اور عرش والے خدا سے نہ ڈریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محتاج نہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی زبان سے یہ بات سن کر بہت زیادہ بشاشت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ چلو میرے صحابہ کے دلوں سے بھی مال کی محبت نکل رہی ہے۔ مال کا کوئی تعلق، قلبی تعلق میرے صحابہ کے قلوب اور دلوں کے اندر موجود نہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا، یہ امام بخاری کی کتاب ادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ غردے کے خواتین حضرات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے سے پہلے یہ حاتم طائی گزرا ہے۔ اتنا جناب سخاوت کے اندر آگے تھا کہ آج تک بچے بچے کی زبان پر حاتم طائی کا نام مشہور ہے۔ سچی بات یہ کہ جو آدمی اچھے کام کر جاتا ہے، لوگ بعد مرے بھی اس کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی تعریف اور توصیف اور مدح سرائی کے اندر برابر لگے رہتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاتم طائی کو قیامت میں نجات دے گا، کیونکہ وہ زمانے فطرت کے اندر موجود تھا، فطرت وحی کے زمانے میں موجود تھا، اور اس وقت کے لیے نجات کے واسطے یہی کافی تھا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ زمانے فطرت یا تو 550 سال کا ہے یا 560 سال کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو زمانہ ہے، متفقہ طور سے تو 500 سال ہیں۔ 500 سال کے بعد اختلاف ہے، بعضوں نے کہا کہ 550 سال، بعضوں نے کہا 560 سال، بعضوں نے کہا 590 سال کا زمانہ ہے۔ بہرحال اس زمانے فطرت کے اندر کوئی وحی اور پیغمبر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔